3 مہینے میں ایک بار بیوی کو بٹھائیے، گاڑی پر لے جائیے، کہاں سیتا مڑھی، مظفر پور، پٹنہ، شاپنگ کرا کر کے لاؤ۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ سال میں ایک بار اپنی بیوی کو باہر دلی یا کلکتہ گھمانے لے جاؤ، ہسٹوریکل پیلیسز کو دکھا کر کے لاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ ہمیشہ نہیں فرعون بنے بیٹھے رہو کہ جناب اگر بیوی سے تھوڑی سی چوک ہوئی تو دے ڈنڈا شروع، تھپڑ شروع ہو جاتی۔ نہیں، بیوی گھر میں زیادہ کام ہو جائے تو شریک ہو جاؤ۔ میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ نوجوانوں کان کھول کے سنو اور بیویوں خوش ہو جاؤ۔ پور پٹنہ شاپنگ کرا کر کے لاؤ، یہ اسلامی مزاج ہے۔ سال میں ایک بار اپنی بیوی کو باہر دلی یا کلکتہ گھمانے لے جاؤ، ہسٹوریکل پیلیسز کو دکھا کر کے لاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو۔ ہمیشہ نہیں فرعون بنے بیٹھے رہو کہ جناب اگر بیوی سے تھوڑی سی چوک ہوئی تو دے ڈنڈا شروع، تھپڑ شروع ہو جاتی۔ نہیں، بیوی گھر میں زیادہ کام ہو جائے تو شریک ہو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے خود دھویا کرتے تھے، اپنے چپل مبارک درست کر لیا کرتے تھے۔ عصر سے لے کر روزانہ ڈیلی کا معمول تھا، بیوی کے پاس بیٹھتے تھے، کچن روم میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی آٹا گوندتے تھے، روٹی بناتی تھی اماں عائشہ۔ کون؟ وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے میں ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیدا کیا۔ لیکن یہ موڈ کبھی نہیں ہوتا بیوی کے ساتھ، نہیں جناب، سارے کام بیوی ہی کریں۔ کھانے میں نمک مرچ کم ہو جائے تو بیچاری پر تھپڑ کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ وہ بیچاری پہ صبر کر کے رہ جاتی۔ وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی خدمت کرو۔ یہ اسلامی مزاج ہے۔ 2 مرتبہ کبڈی کا ریس کھیلا ہے محمد الرسول اللہ نے، اماں عائشہ نے۔ علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اسلامک عدالت کے میں مان مریادہ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ نے کہا کہ عائشہ آ جاؤ تھوڑی سی کبڈی میچ کھیل لیتے، دیکھتے کون جیتتا۔ قافلہ چلا گیا، پوائنٹ بنایا گیا، دونوں کے اندر 1 2 3 کر کے ریس لگایا گیا۔ اماں عائشہ جیت گئی پہلے مرتبے میں، محمد الرسول اللہ آ گئے، اماں عائشہ خوشی منانے لگی، وی ون دا میچ، میں جیت گئی، آپ تو ہار گئے۔ دیکھیے کیسا مزاج ہے میاں بیوی کا۔ آج ہے یہ رشتہ؟ نہیں، تم بیوی ہو، منہ بنا کر کے رہیں گے بیوی کے سامنے، اس کی ایک بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو کپڑا چاہیے یا اس کو باہر گھومنے کے لیے کبھی اگر اس کا من چاہیے تو کہاں جائے گی وہ؟ آپ تو کہتے ہو کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم تو عورتوں کے اوپر سردار بنائے گئے ہیں، حاکم ہیں، تو حاکم ہو تو حاکمیت کا فریضہ بھی انجام دو، ادا کرو۔ ارے تم کھاتے ہو باہر جا کر چکن چلی، اپنے بیوی کے لیے نہیں لا سکتے تم پیک کر کے؟ اپنے بیوی کو نہیں بول سکتے تم آئی لو یو؟ تم بولتے ہو غیر محرم کو آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ، بیوی کو زندگی میں کبھی نہیں بولا ہوگا آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ۔ بیوی ناراض ہو جائے تو ایک انگوٹھی بنا لو چاندی کی 200-250 روپے کی اور لے کر کے پہنچو کہ محترمہ آپ ہی تو میری زندگی ہے، یو آر مائی لائف پارٹنر، یو آر مائی سویٹ ہارٹ، میں دل سے تمہیں چاہتا ہوں، دل سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ اس طریقے سے اگر اپنی ازدواجی زندگی کو اگر پٹری پر لائیں گے تو میں قسم کھا کر اور پتھر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ غیر محرم کو تو بولو گے تم آئی لو یو، بیوی کو کبھی نہیں بولو گے، ماں کو کبھی نہیں بولو گے کہ آئی لو یو مائی موم، بہن کو کبھی نہیں بولو گے کہ آئی لو یو مائی سسٹر، بیٹی کو کبھی نہیں بولو گے کہ ڈیئر آئی لو یو مائی ڈیئر ڈاٹر، کبھی نہیں بولو گے۔ اس کا معنی بدلتا رہتا ہے، ماں کو بولو تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے، بیوی کو بولو تو کچھ اور مطلب ہوتا ہے۔ بیوی کو خوش ہو کر بولو، بیوی مسکرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ بیوی کے سامنے بیٹھ کر کھانا ایک دوسرے کے منہ میں دو، لقمہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب لکھتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو بخاری شریف جلد ثانی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ جنی جناب یہ ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی آئی لو یو کا۔ اگر چلتی ہوئی لڑکیوں سے بول دو آپ غیر محرم سے تو ڈنڈا پڑے گا سر پہ اور سر پہ ایک بھی بال نہیں رہے گا، اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، گھر کے اندر یہ ازدواجی ماحول پیدا کرو۔ اگر ہم نے اپنی شریعت کو ڈھنگ سے اس پر عمل کرنا سیکھ لیا تو دنیا کی باطل طاقتوں سے رب خود نمٹ لے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چلیے اس آیت کی تشریح میں کر کے اس کے اوپر جو غلط فہمی وہ ختم کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ What do you mean and what is the meaning of this ayah؟ اس آیت کا مطلب کیا، اس کا ارتھ کیا؟ محمد الرسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا۔ کیا ایگریمنٹ؟ کہ کوئی باہر سے آ کر
یہاں پر سرگوشی نہیں کرے گا، کوئی سازش نہیں رچے گا، نہ بم پھوڑنے کی، نہ مسجد توڑنے کی، نہ جھگڑے کی۔ اور یہی قانون اور یہی ایگریمنٹ ہر ملک کا بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ملک ہندوستان کا ہے، پوری دنیا کے ملک کا یہی وہ بنتا ہے۔ اگر آپ کسی ملک میں داخل ہوں گے تو آپ کو وہاں کا ویزا لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو۔ اگر آپ بنا پرمیشن کے گھس گئے تو آپ کو ریفیوزی مانا جائے گا، آپ کو اگروادی مانا جائے گا، آپ کو دہشت گرد مانا جائے گا، آپ کو گولیوں سے اڑانے کی پرمیشن ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ محمد الرسول اللہ کے ساتھ 10 سال کا ایگریمنٹ بنا، 10 سال کا ایگریمنٹ بنا کہ کوئی لڑائی نہیں کرے گا، کوئی سرگوشی نہیں کرے گا، کوئی اسکیم یا سازش نہیں، کوئی پروپیگنڈا تیار نہیں کرے گا۔ 10 سال تک ایگریمنٹ ہوا، وہ ایگریمنٹ گرانٹیڈ بھی ہوا، مہر لگی۔ لیکن 3 سال کے بعد یہودیوں نے محمد الرسول اللہ کو مٹانے کی سازش رچی۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، کس بات کی؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پر ان باغیوں کو پاؤ، جہاں پر ان انیک ایشوروادی کو پکڑو، جہاں پر ان لوگوں کو دیکھ لو، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کے خلاف کام کیا ہے، انہوں نے ویزا نہیں لیا آپ کے پاس آنے کی۔ یا ہندوستان کا ہی کوئی آدمی اگر کوئی سازش رچے کہیں پر بم وسفوٹ کرنے کی یا کہیں پر دنگا فساد کرنے کی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ اگر اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ ابھی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کچھ دن پہلے کی پلوامہ کے اندر اٹیک ہوا، ہمارے دیش کے 40,000 ہمارے دیش کے 40 نوجوان شہید ہو گئے، اپنے دیش کے لیے قربان ہو گئے۔ یا بھی چین کے طرف کی بات لے لو، چینی اگر کوئی بھی آدمی ہندوستان کے بارڈر کو کراس کرتا ہے تو ہم اس کو گولیوں سے اڑا دیتے ہیں۔ اگر کسی بھی ملک میں داخل ہونا ہو تو ویزا لینا دیٹس ویری امپورٹنٹ، دیٹس ویری نیسیسری اینڈ کمپلسری فار یو۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہو تو وہاں کا ویزا لیجئے، پرمیشن لیجئے۔ بنا کسی پرمیشن کے اگر آپ اندر داخل ہو گئے تو آپ کو ٹیررسٹ شمار کیا جائے گا، آپ کو دہشت گرد شمار کیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی کئی موقع پر ایسے واردات انسیڈنٹ ہوتے رہے، جب ہندوستان کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر اگر کوئی سازش رچتا ہے بم پھوڑنے کا، اگر کوئی امن اور شانتی کو بھنگ کرنے کی کوئی پلاننگ یا کوئی ناپاک منصوبہ اگر وہ تیار کرتا ہے تو وہاں کی آرمیز اور وہاں کی پولیس اور وہاں کی سیکیورٹی جتنی بھی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے۔ تو یہی چوک اور یہی غلطی انہوں نے کی تھی، کنہوں نے؟ یہود مدینہ نے، مشرکین مکہ کے کہنے پر۔ تو جب آج کی تاریخ میں اگر دشمنان ہندوستان کو پکڑ کر جب ہم ان کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں اور گولیوں سے بھوننے والے کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، ان کو سمان دیا جاتا ہے، پیٹ میں درد نہیں ہوتا، تو محمد الرسول اللہ نے اسی طرح عمل کیا تھا۔